بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ امریکی صدر بننا، یہی آج دنیا کے اندر سب سے بڑی خبر ہے۔ تبصرے تجزیے سارے اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن آج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی محمد بن سلمان سے ایک انتہائی عام ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کو کس کنٹیکسٹ کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی ہی عام خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد تحریک انصاف کے زلفی بخاری کیوں اہمیت اختیار کر گئے ہیں، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور 26ویں آئینی ترامیم ہو گئی، عدلیہ پہ قبضہ ہو گیا، پاکستان پہ بھی قبضہ مکمل ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں قانونی اور آئینی طور پر معاملات ہینڈل کرنے کے باوجود تحریک انصاف کے کچھ ایم این ایز کے گھروں پر اب بھی نہ صرف چھاپے پڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے خلاف بڑی سخت قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں عام تعیناتی بھی ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب وہ کیا کریں گے، پالیسیز کے اندر کیسے تبدیلیاں آئیں گی۔ عمران خان نے ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ بھائی مجھے اس کی رہائی نہیں چاہیے، یہ میسج ان کا دیا گیا ہے۔ میری رہائی کا معاملہ پاکستان سے حل ہوگا، یعنی یہاں پہ ہم اپنے میرٹ پہ کیسز فائٹ کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم وہ جو ایک انتقامی کارروائی تھی، چونکہ سائفر بھیجنے والا جو صدر ہے، امریکی صدر کی منشا کے بغیر تو ایسا کام نہیں ہوتا، تو الٹیمیٹلی عمران خان کے خلاف جو بائیڈن جو ہے انتظامیہ تھی، اور جو بائیڈن ایک زمانے میں امریکہ کا نائب صدر ہوتا تھا، اور اس وقت آصف زرداری جو ہے اور باقیوں کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جو بائیڈن وہی شخص ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ ڈیل ہوئی تھی پرویز مشرف کے ساتھ، این آر او ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، اور این آر او کروانے والے جو شخصیات تھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکی نائب صدر تھا۔ اور یہ چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب کے اندر، سچ تو یہ ہے، یہ بڑی تفصیل بتائی ہے کہ ابھی الیکشن ہوا نہیں تھا، اور چودھری برادران کو ان امریکیوں نے اس وقت پیغام دیا تھا کہ آپ کی 30-35 سیٹیں اگر تھوڑی بھی آ جائیں تو آپ نے احتجاج نہیں کرنا۔ تو چودھری پرویز الہی وہ کہتے ہیں چودھری شجاعت کہ یار ہم تو حیران ہوئے، بھئی ہم تو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن بالآخر ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تو یہ پرانے تعلقات تھے جو بائیڈن کے اور زرداریوں اور شریفوں کے ساتھ، جو بائیڈن بڑا خوش تھا، اور اب یہ آگئے ہیں ٹرمپ، اور ٹرمپ جو ہے اس کے خلاف بہت سارے نون لیگ پیپلز پارٹی والے جو کہتے رہے ہیں، آج ان کی ساری جو ٹویٹس ہیں وہ چل رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم کریں گے، لوکل پالیٹکس چونکہ اس سارے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ زلفی بخاری تحریک انصاف کے بڑے عام رہنما اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا بہترین طریقے سے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر شہباز گل ہیں، دیگر ہیں، اور اب تو ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ برطانیہ سے کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جنہوں نے قاضی کے خلاف احتجاج کیا۔ تو اگر تو اس طرح ڈیپورٹ برطانیہ کرنے لگے گا تو یہ پھر بڑا عجیب معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ خبر یہ مظہر عباد صاحب کی ہے، وہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ زلفی بخاری جو ہے وہ ایک بڑے زبردست بزنس مین ہے، نوجوان ہیں، ادھر ہی پلے بڑے ہیں، اور بڑے ان کے تعلقات ہیں۔ اور اب اگرچہ اسد طور نے تو دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے زلفی بخاری سے معاملات بہتر ہوں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ معاملات بہتر ہوں، لیکن بہرحال یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ خبر اس حوالے سے ہو سکتی ہے۔ ہو کیوں سکتی ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے، داماد بڑا عام ہوتا ہے، یعنی زلفی بخاری کی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر تک پہنچ ہے، اور وہ ان کا داماد جو ہے اس کے ساتھ زلفی بخاری کے اچھے تعلقات ہیں۔ اور ان تعلقات کا پچھلی جب عمران خان کی حکومت آئی تھی
تو اس وقت تحریک انصاف نے کافی فائدہ اٹھایا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو امریکہ کے وزٹ کے اوپر بڑا پروٹوکول دیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور پھر خان صاحب نے بھی اپنی پشاوری جو جوتے ہیں وہ پہن کے اور اپنا قومی لباس کے اندر پورا اپنے آپ کو زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا تھا۔ تو ایک تو زلفی بخاری جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور اب ان پر جو ہے وہ نظریں ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے ایک خبر بڑی عام ہے، اور وہ یہ کہ ایک تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خاتون سارہ میر لندن کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی بوڑھی والدہ در بدر ہے، ان کے گھر پہ مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں محسن نقوی حکومت کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج پاکستان ہائی کمیشن کے باہر آئی ہوں، اور میں بتا رہی ہوں کہ ڈاکٹر فیصل اگر میرے گھر والوں پہ رشتہ داروں پر غیر قانونی چھاپے مارنے بند نہ کیے گئے تو میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر دھرنا دے دوں گی، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے گھر یہ ریڈ نہیں ہوا وہ تمام جرنلسٹ میرے علاقے جا کر وزٹ کریں اور اہل مکین تمام لوگوں سے اس کے اوپر بات چیت کریں۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا بڑا حیران کن معاملہ ہے، امتیاز چودھری جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے MNA ہے، اب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، بھائی آپ جان چھوڑے، مہربانی کریں۔ یعنی اسلام آباد کے اندر آپ بدماشی کی حد دیکھیں۔ میں آج چونکہ گھاری تھا، اور امتیاز چودھری اور ہمارا جو گاؤں ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، بدقسمتی سے آپ کہہ لیں چونکہ مجھے جلدی تھی، اسلام آباد پہنچنا تھا، تو میں ورنہ وہ جو فصلیں ہیں وہاں سے براہ راست میں چاہتا تھا، آج میں نے ایک دفعہ یہ ذہن بنایا کہ لوگوں کو دکھاؤں کہ کیسے ان کی چاول کی فصل جو ہے، یعنی بھائی آپ کے ابا کی فصل ہے یہ، پولیس والوں کی، DC کی، AC کی، یعنی آپ کیا سرمایہ کاری دنیا سے لائیں گے؟ ایک الیکٹڈ MNA اور اتنا بڑا مارجن کے ساتھ وہ جیتنے والا شخص جو ہے، آپ نے پہلے ان کے اسلام آباد کے گھر پر پہلے بھی اس کو اٹھایا ہوا تھا، اور پھر بالآخر اینٹی کرپشن سے بازیاب کروایا، اب دوبارہ جو ہے وہ ان کے اسلام آباد کے گھر جو ہے اس پہ حملہ آور ہوئے، اور آپ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی بھائی۔ اب ان کی فصلیں پکی ہوئی ہیں، والدہ ان کی وہاں 16 چک کراڑی والا ان کے گاؤں کا نام ہے، منڈی بہاؤالدین کے اندر، اور وہ وہاں پہ آپ وہاں فصل جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں، یعنی آپ، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کئی دفعہ سوچتے ہوئے کہ کس کماش کے لوگ اس وقت پاکستان کے اوپر قابض ہو گئے ہیں۔ بندہ ہوتا ہے یار، جب پتہ چل جائے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزیں در پردہ ہوتی تھی، اور جب وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کوئی شرم حیا کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے، اب تو کوئی بے شرموں کا ٹولہ آ گیا ہے۔ بھئی آپ چھوڑیں، اب مشینری استعمال کرنی، آپ کی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ پہ آپ نے قبضہ کر لیا، ملک پہ آپ نے قبضہ کر لیا، حکومتیں آپ نے کھاؤ قبائل کو فارم 47 کے ذریعے دے دیں، اب آپ کیا یہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان کی جو فصل ہے وہ اب زبردستی لے کے چلے گئے، تباہ کی ہے، یہ ان کا آج جو ہے وہ دعویٰ ہے امتیاز چودھری کا۔ اور پھر خواجہ شہراز جو ہے ان کے گھر پہنچے ہیں جی، اور وہاں ان کو کنپٹی پہ بندوق رکھ کے تو ان کو اٹھا لیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور بھکر کے اندر علی وزیر ہیں، آپ دیکھیں اس شخص کو، اس کا نقطہ نظر جو ہے، میرا مطلب ہے اس سے اختلاف ہے تو دلیل کے ساتھ بات کریں، تاکہ یہ پاکستانی قوم سمجھے کہ یہ محسن داوڑ یا علی وزیر یہ کیا کہہ رہے ہیں، منظور پشتین کیا کہہ رہا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، دلیل ہے ہی کوئی نہیں، صرف ڈنڈا۔ اور اب یہاں پہ بھکر جیل سے یہ رہا ہوئے۔ اچھا، سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر علی وزیر کو مسلسل 5ویں بار 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا۔ اس سے قبل گجرات راولپنڈی سے 3 MPO، جبکہ اسلام آباد پولیس ایک کار حادثے میں گرفتار کر چکی ہے۔ علی وزیر 3 اگست سے مسلسل جیل کے اندر ہے، اور یہ وہ علی وزیر صاحب ہیں جن کو ایسا چورن بیچا گیا تھا، آج تک لوگ تانا دیتے ہیں کہ وہ جو یہ موجودہ شہباز شریف حکومت ہے، عمران خان کو ہٹانے کے اندر یہ ایکٹیو ہوئے تھے۔ تو اس طرح لوگوں کو اغوا کرنا، تشدد کرنا، اب یہ اس کے پیچھے اور بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے الیکشن لڑنے کے سے پہلے
انہوں نے کہا لڑنے دے یار، جو آپ کہیں گے کر لیں گے، لیکن بعد میں جب تحریک انصاف کا ووٹر نکلا تو وہ بھی ڈر گئے کہ بھائی یہ تو سیاست ختم کرنے والی بات ہے، تو وہ اب شاید اس لیے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی، ٹھیک ہے، تو بس کر دیں یار، جانے دیں، ملک کو چلنے دیں۔ یعنی اربوں نہیں، کھربوں روپے کا اس ملک کو معاشی نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان کون کر رہا ہے؟ اس ملک کو کون چلنے نہیں دے رہا؟ اس کی معیشت کون برباد کر رہا ہے؟ یہی جو فارم 47 کے ذریعے اس ملک کے اوپر جو ہے براجمان ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے وہ سعودی عرب، یو اے ای، چائنا، امریکہ، یہ چار ملک پاکستان کی جو پالیسیز، معاملات، مشاورت، اندر کا جو بندہ ہوتا ہے نا، گھر کے بندے ہیں، تو یہ خاص طور پر دو، سعودی عربیہ اور یو اے ای، اور پھر امریکہ اور چائنا، ان کا ایک جو ہے وہ بامی رول ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جب بھی ہمارے آرمی چیف صاحب ماشاءاللہ وہ وزیر اعظم کا کام بھی کرتے ہیں، ان کو وزیر دفاع کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، وزیر داخلہ والا کام بھی کرنا پڑتا ہے، پھر آرمی چیف کی بھی ذمہ داریاں ان پہ، اور وہ بڑی بھاری ذمہ داریاں اس وقت جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور ابھی عدلیہ جو ہے اور باقی معاملات بھی دیکھنے ہیں تاکہ انصاف کا نظام سیدھا ہو۔ پھر مختلف محکموں کے اندر آدر سروس ریٹائرڈ لوگوں کی تقرریاں بھی کرنی ہے تاکہ ملک کی مزید خدمت ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بھاری بوجھ ہے ان پہ، تو ان کی ملاقات جب بھی ہوتی ہے تو تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ملاقات چونکہ ایسے دن ہوئی ہے، روٹین کے مطابق ہے، پہلے سے طے شدہ تھی، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ آج ٹرمپ صدر بنا ہے تو فوراً کوئی آرمی چیف پہنچے ہیں کہ کوئی ٹرمپ یہاں پہ پاکستان پہ کوئی موجودہ حکومت یا ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ کوئی حملہ کرنے لگا ہے۔ تو وہ ملاقات تو پہلے سے طے تھی، لیکن یہ تو پتہ تھا کہ اس دن صدارتی انتخابات ہیں۔ تو یہ ملاقات آرمی چیف کی محمد بن سلمان سے ہوئی ہے، اور عربوں کو پتہ ہے، یعنی محمد بن سلمان ہوں یا اسٹیبلش یہ جو یو اے ای ہے، وہ ہمیشہ ڈیل ہی اسٹیبلشمنٹ سے رکھتے ہیں۔ حکومتیں ان کو پتہ ہے یہ کٹھ پتلی ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ملاقات اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ہوئی ہے تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت قرار دی جاتی ہے۔ اب کہا یہی گیا ہے روٹین کے مطابق کہ دو طرفہ تعلقات پر بات ہوئی ہے، فوجی تعاون پر گفتگو ہوئی ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن چونکہ سعودی عربیہ کا ہمیشہ عام رول رہا ہے، نواز شریف کے ساتھ ڈیل کا معاملہ ہو، امریکہ، سعودی عرب، یو اے ای سب آن بورڈ تھے، یا 9/11 کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اس کے اندر بھی سعودی عرب کا ایک اپنا رول ہے۔ تو پاکستان کے اندرونی معاملات، حالانکہ کہتے ہیں نا مداخلت، سعودی عرب کا بڑا عام رول ہے، جو کلیدی اسامی ہیں اور کلیدی شخصیات ہیں، اور آپ کو علم ہے موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں ایک غلط فہمی کہا جاتا تھا اس وقت، پتہ نہیں فیک نیوز تھی، کہ وہ کسی نے کہا کہ یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر سعودی عرب بڑے غصے میں ہوا، تو پھر وضاحت ان کو دینی پڑی، تو پھر اپروول ہوئی۔ یعنی اتنا یعنی قریبی تعلق کہہ لیں یا آقا غلام کا تعلق کہیں، برادرانہ کہیں، جو بھی اس کو عنوان دیں۔ تو اب سعودی عرب کا معاملات بہتر کرنے میں بڑا کردار ہوتا ہے، نواز شریف کے معاملات بہتر کیے، اب عمران خان ہے، عمران خان کہتا ہے صرف امریکہ نیوٹرل ہو جائے، یہ جو ادھر مداخلت ہے وہ بند ہو جائے، ہم تو میرٹ پہ رہا ہے۔ تو جو معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، سینیٹرز کو لکھے گئے خط، ایوان نمائندگان کو لکھے گئے خط، اور اب جو بائیڈن جو ٹرمپ ہے اس کو بھی خط لکھیں گے، پھر تعلقات بھی ہیں، بڑی تکڑی لابیز ہیں تحریک انصاف کی امریکہ کے اندر، تو بھرپور قسم کا ریاکشن آنے کی توقع ہے۔ اب پاکستان پر اس کے کیا اثرات آتے ہیں، بظاہر تو کہا جائے گا کہ کچھ نہیں بھائی، وہ مطلب ہے، لیکن یہ چلتا رہتا ہے۔ جزیلہ اسلم جو سپریم کورٹ کے اندر قاضی صاحب کی رجسٹرار تھی، ان کو ہٹا کے ایک اور شخصیت کو لگا دیا گیا 3 سال کے لیے۔ بہرحال اب سپریم کورٹ کی خبروں سے لوگوں کو کوئی زیادہ دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ اب سپریم کورٹ بے ضرر ہے، ظلم یعنی شفافیت
بربریت جو بھی ہوا، جو پامالیاں ہوئیں، تو سپریم کورٹ ایک حصہ بن کے اس نے اس سارے کرائمز کے اندر وہ کرائم پارٹنر کے طور پہ، چلیں یہ لفظ مناسب نہیں ہے تو بہرحال سہولت کاری جو بھی کہہ لیں، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، ظاہر ہے کل کو لوگ تانے دیں گے آپ ہی یہ کہتے تھے، بھئی وہ امریکہ کا صدر ہے، پاکستان کا صدر نہیں ہے، لیکن امریکن پالیسیز چونکہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو اب یہ ہے کہ کم از کم اگر پازیٹیو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں بھی ہوگی تو نیگیٹو عمران خان یا تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں ہوگی۔ یہ عام بات ہے۔ پاکستان زندہ باد۔